السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے چغل خوروں کا انجام، یعنی دنیا کے اندر جو ان کی بات ان سے جا کر کہتے ہیں، لگاتے ہیں تاکہ جھگڑا ہو، فساد ہو، بگاڑ ہو، معاشرے کے اندر خلفشار ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے وعید اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنائی ہے۔ آئیے آپ کے سامنے دو حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چغلی کرنے والے کو کتنی بھیانک سزا دی جائے گی۔ عن حمام قال كنا مع حذیفہ رضی اللہ عنہ قیل ان رجلا يرفع الحديث الى عثمان فقال حذیفہ سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يدخل الجنة قطات، رواه البخاری فی کتاب الادب۔ حضرت حمام کہتے ہیں کہ میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو یہاں کی بات جا کر عثمان رضی اللہ عنہ سے لگاتا ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور شخص یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت تو دور کی بات، جیسے اس کا انتقال ہوگا اور وہ قبر میں جائے گا، فرشتے آئیں گے، فوراً وہیں سے اس کی سزا شروع۔ آئیے اس کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما معلم یہی بشا، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا، آپ نے اور ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا وہ شخص جس کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ ہمارے سماج اور معاشرہ کے اندر ایک تارانہ نظر دوڑائیں اور دیکھیں اپنے ارد گرد جو ہمارے نوجوان ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ پاک صاف ہیں، یا آپ ان سے کہہ دیں کہ چلیے مسجد، تو پہلا جواب ان کا ہوگا کہ مولوی صاحب ناپاک ہیں۔ ایک شخص جس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے اس لیے نہیں کہ وہ ناپاک تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ شخص پیشاب کرتا تھا، دھلتا تھا، استنجا کرتا تھا۔ استنجا کے معنی پیشاب کرنے کے بعد دھلنا، تو استنجا کرتا تھا لیکن اس کے چھینٹے کبھی کبھار پڑ جاتے، اس کا خیال نہیں کرتا، تو اس شخص کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا۔ اور آپ نے فرمایا دوسرا وہ شخص جو چغل خور تھا اس کو اس قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا، چغلی لگاتا تھا۔ دیکھیے ابھی انتقال ہوا، قبر کے اندر گیا، چغل خور تھا، چغلی لگا رہا تھا، ان کی بات ان سے جا کر کہتا تھا کہ فتنہ فساد ہو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، گھر کے اندر بگاڑ ہو، چغلی لگاتا تھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور شخص تھا ایک، اور ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، آپ نے ایک ٹہنی منگائی کھجور کی اور اس کو دو ٹکڑے کیا، پھر ایک ٹکڑے کو ایک قبر پہ لگا دیا، دوسرے ٹکڑے کو دوسری قبر پر۔ صحابہ نے پوچھا فقالوا یا رسول اللہ لما صنعت هذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے عادت کے خلاف آپ کو یہ کام دیکھا کہ آپ کھجور کی ٹہنی لے کر ایک اور اس کو دو ٹکڑے کر کے ایک کو ایک قبر میں لگا رہے ہیں، دوسرے کو دوسرے قبر پر۔ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبس، کہ جب تک یہ دونوں سوکھے گا، یہ تر و تازہ جو ہری ٹہنی ہے یہ جب تک سوکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان لوگوں کا عذاب کم کر دیا جائے۔ محترم ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے، اور جو لوگ ناپاک رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ناپاک رہتے ہیں صرف یہ کہہ کر کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو پاک صاف نہیں ہیں، یا استنجا کرتے ہیں صحیح سے نہیں کرتے ہیں، وہ سوچ لیں
کہ قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور دنیا کے اندر جو چغلی کرتے ہیں ان کی بات ان کے ہاں جا کر لگاتے ہیں، گھروں کے اندر جس سے فساد ہوتا ہے، ایک بھائی کے اندر بھائی سے دشمنی ہوتی ہے اور گھر کا سارا نظام اور سسٹم بگڑتا ہے، ایسے لوگ توبہ کر لیں اللہ کے حضور کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی ہے کہ چغل خور شخص کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ شخص لا يدخل الجنت قطات، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق دے۔ جو لوگ ان گناہوں میں ملوث ہیں اللہ رب العالمین انہیں توفیق دے کہ وہ اس سے بچے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے دینی پروگرام سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اور اسی طریقے سے دوسروں کے پاس اس کو شیئر کریں تاکہ کسی کی اگر اصلاح ہو جائے تو ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔